ان सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम जो हाँफ उठते ही फिर पत्थरों पर नाल मारकर आग निकालते हैं, फिर सुबह को छापा मारते हैं, फिर उस वक्त गर्द उड़ाते हैं, फिर उस वक्त दुश्मन की फौज में जाग घुसते हैं कि इंसान अपने परवरदिगार का बड़ा नाशुक्रा है। والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ آیات جو ہیں اس میں گھوڑوں کی بات کی جا رہی ہے جو گھوڑے کسی کیمپ پر یا کسی گاؤں پر حملہ کرتے ہیں رات کے دوران، بالکل رات کے آخر میں صبح صبح۔ والعادیات ضبحا، ایسے گھوڑے جن کی آواز نکل رہی ہے، ضبح۔ عادیات کہتے ہیں تیز چلنے والے گھوڑوں کو۔ وہ سین کھینچا جا رہا ہے کہ کچھ تھوڑے سے گھوڑے ہیں، 10 سے کم، عادیات 10 سے کم کے لیے استعمال ہوتا ہے، 8 7 9 گھوڑے ہیں اور وہ سب چلا رہے ہیں ان کو تیز تیز، اور ان کی سانس تیز تیز نکل رہی ہے۔ فالموریات قدحا، ان کے جو پیر ہوتے ہیں نا گھوڑوں کے، ہارس شو جو میٹل کے بنے ہوتے ہیں، وہ جب پتھر پہ لگتے ہیں تو چنگاریاں نکلنی شروع ہوتی ہیں۔ فالموریات قدحا، کیمرہ آپ کو پیروں پر لے جاتا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور وہ پھر جب حملہ کرتے ہیں تو وہ صبح کے ٹائم پہ ڈاکہ مارتے ہیں۔ اصل ٹائم صحرا میں ڈاکہ مارنے کا صبح نہیں ہوتی، کب ہوتی ہے؟ رات۔ آپ کو یو ہیو دی ایڈوانٹیج آف نائٹ، اب رات کا کور ہے تو آپ اس میں حملہ بھی کریں گے، کچھ نظر بھی نہیں آئے گا، صاحب آپ غائب بھی ہو جائیں گے۔ صبح کے ٹائم یہ بھی پتا چلے گا دور سے آ رہے ہیں، یہ بھی پتا چلے گا کس طرف گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایک ایسا وقت ہے جب حملہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جو حملہ کرنے والے ہیں ان کو کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے، نہ ان کو نہ ان کے گھوڑوں کو، وہ تو موت کی طرف بھاگے جا رہے ہیں۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، صبح کے ٹائم میں جا رہے ہیں، یہ شاکنگ سی بات ہے۔ فاثرن به نقعا، آپ کو پتا ہوگا صبح کے ٹائم جو ریت ہوتی ہے نا اور جو زمین ہوتی ہے اس میں ایک ذرا سا موئسچر ہوتا ہے، اس میں ایسی دھول نہیں ہوتی جو اٹھے، لیکن گھوڑے اس تیزی سے چل رہے ہیں کہ اس کے نر ہونے کے باوجود وہ مٹی اٹھی چلے جا رہی ہے۔ نقعا یعنی مٹی کے غبار اٹھ رہے ہیں ان کے چلنے کی وجہ سے۔ اب کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ وہ اس طرف سے آ رہے ہیں، ان کے پیچھے سے غبار سا اٹھ رہا ہے، بادل سے اٹھ رہے ہیں، clouds of dust, right؟ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور پھر یہ گھوڑے دشمن کے رینکس میں، دشمن کے کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اسپیئر لے کے کھڑے ہوئے ہیں آگے سے مقابلہ کرنے کے لیے، اور ان کی بھی مختلف قطاریں ہیں، روز ہیں ان کی۔ قرآن کہتا ہے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اب یہ حملہ کرنے والے درمیان تک گھس گئے۔ اب کہا کہ جب کہا کہ درمیان میں گھس گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے گھوڑے ایک ہی جگہ درمیان میں گھسے، اور ان کے چاروں طرف کیا ہے؟ دشمن، چاروں طرف دشمن ہے۔ اب مجھے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان آیات میں، یہ قرآن کی آیات ہیں، ان میں نہ نبی کی بات، نہ آخرت کی بات، نہ حلال اور حرام کی بات، ان میں بات کیا کی جا رہی ہے؟ گھوڑوں کی، جنگ کی، بیسیکلی این ایکشن مووی۔ دس از این ایکشن مووی۔ اگر یہ کوئی مووی ہوتی آج کے دور میں جس کے اوپننگ سین میں، ٹریلر میں گھوڑے جا رہے ہیں، آگے سے سولجر جا رہے ہیں، اور اوپر سے ایریل ویو میں دکھایا کہ وہ اندر تک گھس گئے، اور جیسے ہی اندر تک گھسے ٹریلر بند، بلیک سکرین، کمنگ سون، ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ جب یہاں تک بات پہنچی ہے قرآن میں، اس کو آپ انٹرٹینمنٹ ہی کہیں گے نا؟ ابھی تک تو انٹرٹیننگ ہی ہے۔ اور عربوں کو کیا، ایک تو ان کو شعر و شاعری سے کا شوق ہے، دوسری طرف گھوڑوں سے ان کو بڑا لگاؤ ہے، پھر جنگ کی بات بہت کرتے ہیں۔ اب اس میں شاعرانہ کلام بھی ہے، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، او اور اس کے بعد اس میں ایکشن سین بھی ہے، اور اس ایکشن سین میں اس کلائمیکس پر پہنچ کر عرب بیٹھا ہوا سن رہے، پھر کیا ہوا اور پھر کیا ہوا؟ اور آگے قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھیں، عربوں کو گھوڑوں کا بہت شوق تھا۔ گھوڑا ایسا جانور ہے جو عام جانور کی طبیعت میں ہوتا ہے، آگے خطرہ دیکھے تو دوسری طرف بھاگتا ہے نا۔ گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں موت کی طرف بھاگ رہا ہے، ایسا ہی نہیں ہے نا؟ موت کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اگر کسی کا گھوڑا ہو اور وہ اس کلام کو سنے، اس کو شاعری سمجھ کر کلام کو سنے، وہ سمجھے میرا گھوڑا تو بہت ہی وفادار ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ میں اس گھوڑے کا مالک، اور یہ گھوڑا اپنی موت کی طرف بھاگ رہا ہے میری خاطر۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی آیت کو سمجھے، ان الانسان لربہ لکنود۔ انسان اپنے رب کے معاملے میں کچھ وفادار نہیں ہے۔
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور اس بات کا وہ خود اچھی طرح گواہ ہے۔ گواہی کیسے ملی؟ ابھی خود وہ گواہ تھا کہ اس کا گھوڑا اس کے لیے کتنا وفادار ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو گھوڑے کا مالک ہے، تیرا بھی تو مالک ہے، تیری وفاداری کہاں ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن تجھے خزانے کا شوق، لوٹ مار کر لینے کا شوق، وسیم لوٹ مار کا ہی تو تھا نا، وہ شوق تیرا بہت شدید ہے، وفاداری شدید نہیں ہے۔ کیا بات کی ہے؟ آدھی بات لگ رہا تھا انٹرٹینمنٹ ہے، شعر ہے، شعر سے بات یاد دہانی پر لے آئے، ہدایت پر لے آئے، روحانیت پر لے آئے۔ یہ قرآن کا اثر ہے، یہ قرآن کی خاص نوعیت ہے، اس میں ایک ایلیمنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا، واقعی ہے۔ عرب اسی لیے آ کر ابو جہل، ابو سفیان، اسلام سے پہلے ابو سفیان اور اخنس ابن شریک چھپ چھپ کر رات کے اندھیرے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کے باہر ایسے کان لگا کے قرآن سنا کرتے تھے، مزہ آتا تھا ان کو سننے کا، اور ان تینوں کو کسی کو نہیں پتا تھا کہ دوسرا وہاں آیا ہوا ہے۔ صبح ہوتی تھی تو جاتے تھے واپس جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اچھا چھوڑو کیا کر رہے ہو، آئندہ مت آنا، اچھا میں بھی نہیں آؤں گا۔ 3 دن مسلسل پکڑے گئے ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر کہا دیکھو اگر کسی یہ جو ینگ لڑکے ہیں نا یہاں کے، انہوں نے دیکھ لیا تو مصیبت پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ ابو سفیان نے بتائی تھی بات اس مسلمان ہونے کے بعد کہ یہ ہوا کرتا تھا رسول کے زمانے میں علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ سب میں نے آپ کے لیے اس لیے شیئر کیا ہے کہ ہمارے دور میں اگر ہمیں اگلی جنریشن کو دین سکھانا ہے تو ہمیں صرف قرآن کا پیغام نہیں، قرآن کا سٹائل بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے سٹائل میں بات ایسی ہے جو کسی کو لگے، جو کسی کو دلچسپ معلوم ہو، جس سے اس کی انٹرسٹ بنے، پھر آگے جا کے بات بنتی ہے۔ اگر میں نے ٹینیجر سے بات کرنی ہے، کالج اسٹوڈنٹ سے بات کرنی ہے، تو مجھے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ان کی دلچسپی کس چیز میں ہے، وہ کس چیز کی obsession ہے ان کے ہاں، پھر ان سے بات کرنی پڑے گی، اس کا کچھ استعمال کرنا پڑے گا۔ قرآن نے استعمال کیا، میں کیوں نہ کروں؟ قرآن نے گھوڑوں کا استعمال کیوں کیا ہے؟ یہ تو مکی صورت ہے، نہ تو اس میں جہاد کی بات، نہ ابھی بدر ہوا ہے، نہ احد، کچھ بھی نہیں، یہ گھوڑے کی بات اور اغارہ کی بات۔ اغارہ ڈاکے مارنے کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ جب کہا ہے نا کہ یہ شعر نہیں سکھایا، یہ شعر سے کئی اعلیٰ چیز ہے، انسان کی دلچسپی کو سمجھ کر اس کی دلچسپی کا فائدہ اٹھا کے اس کو ہدایت دینا۔ وہ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ، اور وہ قرآن مبین پھر کہتے ہیں لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ یہ جو لوگ جو ابھی تک زندہ ہیں ان کو خبردار کر دے۔ ابھی کہا تھا نا ایک دفعہ میں موت دے دوں گا، ابھی کہا تھا ایک دفعہ میں شکل بگاڑ دوں گا، اب کا ابھی تک زندہ ہونا، جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے یہ خبرداری ہو جائے۔ دوسرا معنی اس کا لوگوں نے لیا ہے کہ دل کا مردہ ہونا، دل کا زندہ ہونا، جو لوگ ابھی دل کے زندہ ہیں ان کو اس خبرداری کا فائدہ ہوگا۔ باقی لوگ ہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کو آپ خبردار کریں نہ کریں انہوں نے تو ایمان نہیں لانا، انہوں نے تو بات نہیں ماننی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے دل ابھی تک زندہ ہیں، جن کا احساس ضمیر ابھی تک زندہ ہے، ان کے لیے آپ یہ بات کیے جائیے لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ایسا بھی ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، یعنی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، قول یہاں فیصلے کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لوگوں پر، ان کافروں پر پورا ہو جائے، یعنی یہ اس کے مستحق ہو جائیں کہ یہ واقعی کافر ہیں، ان پر عذاب ہونا چاہیے۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، اس کو یہ ڈسمس کرتے رہیں تو کرتے رہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا کام ہے آگے بات پہنچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فیصلہ آئے گا کہ یہ لوگوں نے اتنا سن لیا ہے اور اس کے بعد جان بوجھ کے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، اب یہ ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان آیات کا مطالعہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، نہ صرف یہ سمجھنے کے لیے کہ نبی کو کیا مشن دیا گیا تھا، یہ بھی سمجھنے کے لیے کہ ان آیات کا غلط استعمال آج کیسے کیا جاتا ہے۔ ان آیات کا غلط استعمال یہ ہے کہ دیکھو میں نے تو اپنی فیملی کو بلایا تھا، اپنے دوست کو بلایا تھا، اس کو میں نے پورا درس قرآن بھی دیا، پھر بھی وہ میری بات نہیں مانے، اب کیا کہہ سکتے ہیں، یحق القول علی الکافرین، ان پر تو بات واضح ہو چکی ہے، حجت تو ان پہ قائم ہو گئی ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا تو کام تھا بس آگے بات پہنچا دینا، ہم نے پہنچا دی، اب تو حجت قائم ہو گئی، اب وہ جانے اللہ جانے۔ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ یہ آیات اور یہ حجت قائم ہوتی ہے نبی کے ذریعے، نبی کے ذریعے۔ عام لوگ ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، ایک دوسرے پر حجت قائم نہیں کر سکتے، حجت قائم کرنا نبی کا کام ہے، اسی لیے کہا گیا ہے آپ اپنا کام کیجئے، اس کے بعد میں دیکھ لوں گا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ،